الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النوع الثالث حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وهما ما ولا المشبهتان بليس من حيث المعنى والعمل، نحو ما زيد قائما ولا رجل أفضل منك. والفرق بينهما أن ما لنفي الحال بخلاف لا، فإنه للنفي مطلقا وقيل لنفي الاستقلال. ويدخل ما على المعرفة والنكرة بخلاف لا، فإنه يدخل على النكرة فقط. ويختص دخول الباء على خبر ما دون لا، نحو ما زيد بقائم. خلاصہ یہ دو عوامل حروف جر 13 عوامل لفظیہ میں سے 6 حروف مشبہۃ بالفعل اور یہ دو 25 25 عوامل ہو گئے ہوتے ہیں. بحث ما ولا شبیہ بلیس کہتے ہیں ان کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ما ولا شبیہ بلیس. یہ بھی عوامل میں شمار ہوتے ہیں عمل کرنے والے حروف میں سے. حرفان دو حرف ترفعان الاسم یہ دونوں رفع دیتے ہیں اسم کو. ترفعان یہ دونوں رفع دیتے ہیں. ترفعان میں الف فاعل ہے، ہما ہے ضمیر منفصل، الاسم مفعول ہے. یہ دونوں رفع چاہیے ترفعان الاسم یہ دونوں رفع دیتے ہیں اسم کو. وتنصبان الخبر اور یہ دونوں نصب دیتے ہیں خبر کو. ترجمہ لفظی سے اندازہ لگائیں کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے. وہما یہ دونوں حرف کیا ہے وہ جو رفع دیتے ہیں اسم کو نصب دیتے ہیں خبر کو؟ ما ولا ہے. ایک ما ہے اور ایک لا ہے. ان دونوں کی صفت کیا ہے؟ المشبہتان بلیسا شباہت رکھتے ہیں لیسا کے ساتھ. کس چیز میں شباہت رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ضرور جو ہے شباہت میں وجہ شبہ کا ہونا ضروری ہے. زید شباہت رکھتا ہے شعر کے ساتھ، ضروری کہ کوئی وہاں کوئی چیز ہو جس میں شباہت رکھتا ہو. وہاں پر شجاعت ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ من حیث المعنی والعمل. لیسا کا معنی ان دونوں میں موجود ہے اور عمل لیسا والا عمل یہ دونوں عمل کرتے ہیں. لیسا کا معنی کیا ہے؟ نفی. عمل کیا ہے؟ لیسا افعال ناقصہ میں سے افعال ناقصہ کا عمل اسم کو نصب خبر کو رفع دینا. اسم کو رفع خبر کو نصب. یہ بھی اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں. واضح ہوئی بات؟ بالکل. اولا وبالذات دیکھیں یہ دونوں خود سے عمل نہیں کرتے ہیں مولا، بلکہ لیسا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں اسی لیے عمل کرتے ہیں. واضح ہوئی بات؟ بالکل. بلے اسی طرح سے حروف مشبہۃ بالفعل ہے کہ نہیں؟ رفع اور نصب کا عمل فعل کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے کرتے ہیں. واضح ہوئی بات؟ بالکل. اسی لیے ہم نے کہا کہ جو ہے اگر مخفف ہو کأنہ، مخفف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عمل سے ملغا. کیوں ہوتا ہے؟ شباہت میں ضعف آتا ہے. مخفف ہونے کے بعد شباہت کمزور ہو جاتی ہے. وہکذا مثلا لاکنہ ہے، مخفف ہو تو ملغا ہوتا ہے لیکن ملغا واجب نہیں ہے، ہاں بلکہ جائز ہے. ملغا کرنا جائز ہے، انشاءاللہ بات میں آئے گی. اسی طرح سے انہ اور انہ میں بھی ایک بحث ہے. ملغا ہونے کے بعد عمل مخفف ہونے کے بعد عمل سے ملغا کرنا جائز ہے. بحث آئیں گی کیوں جائز ہے. ملغا ہونے کے بعد عمل کیوں نہیں دیتے ہیں مطلقاً؟ کہتے ہیں کہ جو شباہت تھی وہ شباہت کمزور پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بلے مثلا مفتوح اللام جو وہ نہیں ہوتا، مین چیز وہی ہے. آخر میں مثلا حرف بھی کم ہو جاتا ہے اور فتحہ بھی تو شباہت میں کمی آتی ہے. فعل کا معنی پایا جاتا ہے لیکن شباہت کمزور ہوتی ہے، تو اس بنا پر عمل کرنے میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں. یہ ما اور لا شباہت رکھتے ہیں لیسا کے ساتھ، اور لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، وہ عمل کرتا ہے، قوی ہے. ایک قوی عامل کے ساتھ شباہت رکھنے سے یہ ضعیف کو بھی عمل کا جو ہے حق ملتا ہے، اسی لیے عمل کرتے ہیں.
لہٰذا جہاں کہیں بھی یہ شباہت کمزور پڑے گی وہاں پر ممکن ہے کبھی عمل کرے کبھی نہ کرے. فیضاً شباہت جو ہے معنی میں رکھتے ہیں یہ دونوں اور عمل کے لحاظ سے. خوب مثالیں کیا ہیں؟ نحو ما زید قائما، زید اسم ما، قائما خبر. لا رجل افضل منک، لا رجل افضل منک، کوئی مرد آپ سے افضل نہیں ہے. مثلا لا رجل، رجل اسم لا، افضل خبر ہے، منصوب ہے کہ نہیں؟ افضلا نہیں ہوگا یہاں پر، اسم تفضیل ہے، غیر منصرف ہے، حالت نسبی میں فتح ہے، تنوین نہیں آتی ہے غیر منصرف کے اوپر. انشاءاللہ نحو میں یہ بحث آئے گی، غیر منصرف تنوین اس پر داخل نہیں ہوتی ہے. افضل غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس میں وصفیت اور وزن الفعل ہے. غیر منصرف کا اسم بحث بہت انتہائی مہم بحث ہے نحو میں، لہذا غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے اور جر بھی نہیں آتا ہے. تمام. لہذا یہاں پر حالت نسبی میں افضلاً ہونا چاہیے تھا لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے افضلہ ہو گیا ہے. من کا من حرف جر ہے، کاف مجرور ہے، جار مجرور متعلق افضلہ ہے. اور افضل کیا ہے؟ اسم ہے، اسم تفضیل ہے. واضح ہے بات، یہ شبہ فعل شمار ہوتا ہے. واضح. تمام. اس کے بعد آخر کوئی فرق ہے یا نہیں ہے اسم اور لا میں؟ ٹھیک ہے، عمل کرنے میں دونوں متفق ہیں. وَأَمَّا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّمَا لِنَفْيِ الْحَالِ، ما جو ہے حال میں نفی کرنے کے لیے، زمان حال میں نفی کرنے کے لیے ما ہے بخلاف لا، فَإِنَّهُ لِلنَّفْيِ مُطْلَقًا، لا جو ہے مطلقاً نفی کے لیے، کوئی زمان سے خاص نہیں ہے، کسی بھی زمان میں نفی کر سکتا ہے. وقیل اگرچہ قول وہاں پر پایا جاتا ہے لنفی الاستقبال، زمان مستقبل میں استقبال کی نفی کے ترجمے لفظی ہے. دیکھیں لنفی الاستقبال، استقبال کی نفی کے لیے اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یعنی زمان مستقبل میں نفی کے لیے ہے ایک قول کے مطابق. یعنی لا رجل افضل منک، یعنی تم سے جو ہے کوئی بندہ افضل نہیں ہوگا، مثلا اس معنی میں. اس معنی میں یہ کمزور قول قرار دیا. قیل جہاں پر بھی ہو قول کمزور ہے، کمزور قول سے تعبیر کرتے ہیں. اس کو قیلہ کو اصطلاحاً کہتے ہیں صیغہ مریضہ، مریض صیغہ، یعنی اس میں قوت نہیں ہے. مصنف کے پاس اس قول میں قوت نہیں ہے اسی لیے اس کو قیلہ سے تعبیر. وَيَدْخُلُ مَا، ایک یہ فرق، یہاں تک فرق بیان ہوا کہ جو ہے ما جو ہے استقبال میں نفی، زمان حال میں نفی کرنے کے لیے، اور لا مطلقاً نفی کے لیے قول مشہور کی بنا پر. وَيَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ بِخِلَافِ لَا، ما جو ہے داخل ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ پر، یعنی ما کا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں مثال میں ما کا اسم معرفہ ہے، ما زید مثلا، اسی طرح سے ما رجل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. بخلاف لا، لا کے خلاف، فإنه يدخل على النكرة فقط، معرفہ میں عمل نہیں کر سکتا ہے، فقط نکرہ میں عمل کرتا ہے. لا، یہ دوسرا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے. ما اور لا میں دوسرا فرق کیا ہے؟ ما کا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اما لا کا اسم يدخل على النكرة فقط. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دیکھیں یہ دونوں شباہت رکھ کے عمل کرتے ہیں. اگر کسی میں شباہت کمزور ہو، دیکھیں اسم ظاہر کے ہمارے پاس دو قسم ہیں، ایک ہے اسم ظاہر معرفہ جیسا کہ زید ہے، ایک اسم ظاہر نکرہ ہے، رجل ہے مثلا. تو معرفہ میں عمل کرنے والا عامل ذرا قوی ہونا چاہیے، نکرہ میں عمل کرنے والے سے. نکرہ میں کوئی بھی اسم عمل کر سکتا، کوئی بھی عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسم ظاہر قوی ہے، دوسرا الفاظ میں اسم ظاہر میں سے بھی جو ہے جو معرفہ ہے وہ قوی ہے. ایک توجیہ ہے، اگرچہ بعض کتابوں میں یہ توجیہ اس توجیہ کی طرف اشارہ ہوا ہے، ظاہر میں یہاں پر بھی وہی توجیہ ممکن ہے. وہ یہ کہ لا جو شباہت رکھتا ہے لیسا کے ساتھ، کیا کہا؟ ما نفی حال کے لیے کہا نا. لیسا میں بعد میں آئے گا لیسا کس کے لیے ہے؟ آیا لیسا مطلقاً نفی کے لیے ہے یا کسی زمانے میں نفی کرنے کے لیے؟ لیسا کا بھی معنی نفی ہے نا. انشاءاللہ یہ بحث افعال ناقصہ میں آئے گی، وہاں پر جو ہے لیسا لنفی الحال کہا ہے افعال ناقصہ میں سے عوامل میں. فَإِذًا ما اور لیسا بالکل متفق ہے نفی کرنے میں. ٹھیک. لہذا جس طرح سے لیسا عمل کرتا ہے ہم نکرہ میں ہم معرفہ میں،
اسی طرح سے ما کو بھی حق حاصل ہے. اما لا ذرا منحرف ہے. لیسا کا نفی کا معنی ہونے میں ٹھیک مشابہ ہے، لیکن نفی در حال میں اختلاف ہے. نفی در حال میں اختلاف ہے. لا کہا کہ مطلقاً نفی کے لیے، لہذا شباہت ذرا موافق نہیں ہے کسی حد تک، ٹھیک نہیں. بعض چیزوں میں موافق ہے شباہت، بعض میں موافق نہیں ہے. اسی لیے اس کو میرے خیال میں معرفہ میں عمل کرنا نہیں دیا ہے. عموم خصوص مطلق ہے. بلے دو فرق یہاں تک بیان ہو گئے. تیسرا فرق وَيَخْتَصُّ دُخُولُ الْبَاءِ عَلَى خَبَرِ مَا، ٹھیک، دون لا نحو ما زید بقائم. آغا ہم نے کہا کہ با زائد واقع ہوتا ہے فی المنصوب. حروف جر میں کیا کہا؟ زائدة فی المرفوع وفی المنصوب ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. فإذن ما کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. ما کی خبر کیا ہے؟ منصوب ہے نا. ما زید قائم لیسا والا عمل ہے اس کے، تو خبر منصوب ہوتی ہے. جو با زائد واقع ہوتا ہے مرفوع میں منصوب میں، منصوب کہا مطلقاً وہاں پر مفعول نہیں کہا ہے. توجہ ہے یعنی اس نقطے کی طرح وہاں پر کیا کہا ہے؟ فی المنصوب. منصوب ممکن ہے مفعول کی بنا پر ہو، ممکن ہے کسی عامل کے لیے خبر واقع ہو. یہاں پر خبر واقع ہے تو اس کے منصوب پر با زائد واقع ہوتا ہے، اما لا کی خبر پر با زائد نہیں ہوتا ہے. کیا ہو گئی بات؟ بالکل تمام. بالکل متوجہ ہے نا اس بات کی طرف. یہ اس طرح دقت کے ساتھ آپ لوگ مطالب کو ملاحظہ کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں. صرف جو ہے کیا کہا ہے ماں میں لا میں، یہ نہیں، بس رب دے دے مطالب کو آگے پیچھے مثلا سیاق. مثلا یہاں پر کہا لیسا نفی حال کے لیے، یہ بات آنے والی بات، کیونکہ میں مستحضر ہوں اسی لیے مطالب مجھے یاد ہے. اسی طرح آپ لوگ بھی مباحثہ کریں گے، مباحثہ مہم ہے. بالکل مباحثہ کریں گے تو مستحضر رہیں گے ہر وقت مطالب کے اوپر، مطالب آپ کے ذہن میں حاضر رہیں گے. یہ مطلب تمام نہیں. النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط، ایسے حروف جو نصب دیتے ہیں اسم کو، فقط اسم کو، کسی اور کو نہیں. وَهِيَ 7 أحرف، اور یہ 7 حروف ہیں. 7 کو ملحق کرو 25 کے ساتھ 32 عوامل. 91 مکمل کرنے ہیں نا آخر تک. آخر میں پوچھوں گا. ہاں آخر میں 9 اول میں کتنے ہیں، 9 ثانی میں کتنے، یہ یاد کرنے ہیں آخر تک، ٹھیک ہے کہ نہیں. حروف تنصب الاسم فقط وہی 7 أحرف، حروف نصب دیتے ہیں یہ حروف، ہی اندر کی ہے کہ ضمیر اس طرف، الاسم اسم کو، فقط، وہی اور یہ حروف 7 أحرف 7 حروف ہیں. الواو، پہلا واو. یہ عجیب و غریب بات ہوگی آپ لوگوں کے لیے جو ہے واو بھی نصب دیتا ہے. بمعنی مع، نحو جئت وزیدا، یہ اشارہ ہے مفعول مع کی طرف. اس مسئلے میں آغائے جرجانی منفرد ہے تمام نحویین سے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ مفعول مع میں جس مفعول کو ہم نصب دیتے ہیں وہ نصب واو کے ذریعے سے ہو، کیونکہ مفعول مع میں فعل اور مفعول کے درمیان ایک واو کا ذکر ہوتا ہے. جئت وزیدا مثال دیتے ہیں انشاءاللہ ہدایت سمجھنے میں یہ بحث آئے گی. مفعول مع کس کو کہتے ہیں؟ عامل اور معمول کے درمیان واو کا ذکر اور اس واو کا معنی مع کا معنی ہوتا ہے. جئت وزیدا یعنی جئت مع زید، میں زید کے ساتھ آیا. مفعول مع کا معنی پایا جاتا ہے، مع کا معنی پایا جاتا ہے، اسی لیے اس واو کو کہتے ہیں واو معیہ. ٹھیک. اس میں ایک بحث ہے کہ یہ جو جئت وزیدا، یہ جو زید منصوب ہے، مفعول مع جو منصوب ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں اصطلاحاً، یہ نصب عامل کے ذریعے سے ہے یا واو کے ذریعے سے ہے؟ آغائے جرجانی ہے تنہا جو کہتا ہے کہ واو کے ذریعے سے ہے، واو معیہ نصب دیتا ہے. کیا حرج ہے؟ دیگر حروف کی طرح یہ بھی عمل کرتا ہے. عمل نصب، کیا کوئی حرف نہیں ہے جو عمل کرتا ہے؟ تمام. یہ اس کا قول ہے، لیکن مشہور کا قول یہ ہے کہ جو عامل ہے جئتو، بھلے وہ فعل فاعل اور یہ زیدن اس کے لیے مفعول ہے، لیکن یہ واو کا معنی واو معیہ ہے، یعنی جئت مع زیدن ہے. واضح ہو گئی بات؟ مفعول کیسے ہو گئی؟ جئتو کا مفعول جئت میں آیا. مادہ جاء یجیء لازم بھی استعمال ہوا، متعدی بھی استعمال ہوا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اما معنی کو تشکیل دینے کے لیے درمیان مثلا یہاں پر مع کی ضرورت ہے ہمارے لیے. واضح ہو گئی بات؟ یہ سوال میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے نا. یہ میں زید کو لایا تو وہاں مفعول سمجھ میں آتا ہے. میں زید کے ساتھ آیا، ضروری نہیں کہ ہر وقت کو ہو.
ٹھیک ہے، مفعول میں کبھی ساتھ میں اس کے ساتھ، یعنی میری یہ مجیء اس سے مربوط ہے اس کے ساتھ، یعنی مجیء کی رسائی ہے اس زید تک، ٹھیک ہے نہیں. مفعول کا معنی نہیں کہ مثلا ہر وقت جو ہم نے سمجھانے کے لیے خاص معنی بیان کیا ہے، فعل واقع ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کو فلان فلان، ایک بسیط معنی ہم نے بیان کیا. لیکن مفعول کا معنی انشاءاللہ آہستہ آہستہ نحو میں آشنائی کی بات آپ لوگ ملاحظہ کریں گے کتنا فرق ہوتا ہے بعض موارد میں. جئت وزیدن، یہی سوال چونکہ جئت میں وہ کو والا ضربت زیدن والا معنی نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. شیخ نوروز نے اسی لیے مسئلہ اٹھایا تھا آغا حجت ہاشمی کے پاس، جو مشہد میں صوتی پر مختلف شروحات ہیں ان کی بہت سارے بڑا ادیب ہے مشہد میں ہے، تو وہ معصومین آئے تھے، یعنی کافی عرصے پہلے کی بات ہے. شیخ صاحب سناتے ہیں کہ جو ہے ادھر جا ہے جیو لازم ہے متعدی ہے، تو اس نے کہا یہ لازم بھی استعمال ہو متعدی بھی استعمال ہو، لغت میں یہ ہے. اما جو ہے متعدی ہو تمہارے کس طرح سے کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے سل تفقہ ولا تسأل تعنتا، سمجھنے کے لیے سوال کرو، تم الجھنے کے لیے سوال کرتے ہو. میں جواب نہیں دے دوں گا. ٹھیک ہے، نو جئت وزیدن. خوب، یہاں پر ایک اہم بحث ہے، یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے لیکن مصنف نے اشارہ کیا ہے، وہ کیا؟ وَإِنْ أَكَّدْتَ بِضَمِيرٍ مُنْفَصِلٍ جَازَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ. آغا یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ آپ جو اس واو کو واو عاطفہ لے لیں. جئت وزیدن میں واو معنی مع ہے، یہ عاطفہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر عطف کرے تو بالفرض زیدن ہوگا. کیوں؟ تو کیا ہے جئت میں؟ تو فاعل ہے، ضمیر متصل ہے، متصل مرفوع ہے، واضح کوئی بات. لیکن نہ ہو میں انشاءاللہ یہ بات سمجھے میں آئے گی کہ جو ہے اسم ظاہر کو ضمیر متصل مرفوع کے اوپر عطف نہیں کیا جاتا. اسم ظاہر جو کہ زید ہے، اس کو ضمیر متصل جو کہ تو ہے اس پر عطف نہیں کیا جاتا. نحو کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسم ظاہر ایک اسم مستقل ہے، مستقل شے کو غیر مستقل پر عطف نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، کیا زید و انا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ بھی اشارہ کروں گا اس کی طرف. جئت میں تو کیا ہے؟ ضمیر متصل کیا ہوتی ہے؟ غیر مستقل. ضمیر منفصل مستقل اس سے بحث نہیں ہے، متصل یعنی بدون فعل نہیں پائی جاتی ہے ضمیر. بالکل. فاذن ایک غیر مستقل کے اوپر مستقل شے کو اس کے اوپر لاگو کرنا جائز نہیں. فاذن یہاں پر زیدن ہی ہوگا دائما و ابدا، ممکن نہیں کہ عطف کر کے رفع دے دے. ٹھیک، لیکن کب رفع دینا جائز ہے یہ صورت بیان ہو رہی ہے یہاں سے آگے. وَإِنْ أَكَّدْتَ، ٹک لگائیں کیسے رہے، اگر آپ تاکید کریں. کس کو تاکید کریں؟ اکدت کا مفعول حذف ہے، یعنی اس طرح سے اصل عبارت وَإِنْ أَكَّدْتَ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ، اگر آپ تاکید کریں اس ضمیر متصل کو. ان اکدت الضمیر المتصل، کس کے ذریعے سے تاکید کریں؟ بضمیر، ایک ایسی ضمیر کے ذریعے سے جس کی صفت کیا ہے؟ منفصل، جو فعل سے جدا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں اصطلاحاً؟ ضمیر منفصل. تو جواب ان شرط کیا ہوگا؟ جاز الرفع والنصب، ہم رفع جائز ہے، ہم نصب جائز ہے نا میرے ساتھ؟ بالکل. نحو ابھی دیکھیں مثال میں جئت انا وزید وزیدن. جئت میں تو کیا ہے؟ ضمیر ہے متصل ہے. عبارت کو تطبیق کرا دی. وَإِنْ أَكَّدْتَ، اس تو کی ضمیر کو اگر آپ تاکید کریں بضمیر منفصل، ضمیر منفصل کے ذریعے سے وہ کیا ہے؟ انا ہے، انا کے ذریعے سے تاکید کیا آپ نے. جئت انا یعنی جئت یعنی انا، تو ایسی صورت میں جاز الرفع وزید وجاز النصب وزیدن، یعنی دونوں جائز ہیں. دونوں جائز. کیوں؟ اصل بات اس لیے کہ اس کو اس پر نظر کرتے ہوئے، انا پر نظر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، عطف ہو جائے گا. ہاں عطف بھی ہو سکتا ہے. زیدن کو عطف کریں گے انا کے اوپر، تو پر نہیں، کیونکہ اب انا مستقل ہے، ضمیر منفصل مستقل ہوتی ہے. ضمیر منفصل کا حکم اسم ظاہر کا حکم ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں. خوب، وزیدن تو انا کے اوپر، وزیدن ہو تو مفعول معہ کی بنا پر. واضح ہوگی بات؟ تمام. وَإِلَّا، الا سے کیا مراد؟ وَإِن لَمْ تُؤَكِّدْ بِضَمِيرٍ مُنْفَصِلٍ، اگر آپ تاکید نہ کریں ضمیر منفصل کے ذریعے جس طرح سے ہم نے کی ہے یہاں پر. تعین النصب، نصب معین ہے. کما مر، جیسا کہ مثال میں گزر گیا، کما مر جئت وزیدن. واضح هذا المطلب؟ کتنا کر یہ پہلا عامل ان سات میں سے جو نصب دیتے ہیں. دوسرا ومنها، ان حروف میں سے، منہا کی ضمیر، یہ حروف جو نصب دیتے ہیں تنہا اسم کو، الا. الا یہ کس کے لیے آگا مانا؟
للاستثناء استثناء کے لیے. لیکن اس کے بعد جو قید ہے استثناء کی مفصل بحث ہے, اسی لیے یہاں پر انہوں نے ملخص کیا ہے, ہم بھی ملخص کریں گے. کیا ہے یہ جو الا نصب دیتا ہے, کیونکہ الا کی مختلف صورتیں ہیں. الا جس کلام میں استثناء کے لیے آیا ممکن ہے وہ کلام منفی ہو, ممکن ہے موجب ہو, ممکن ہے مستثنیٰ ذکر ہو, ممکن ہے مستثنیٰ ذکر نہ ہو, صورتیں ہیں. لیکن ہماری بحث مورد جو محل ہے مثال وہ کس میں ہے؟ الا کلام موجب میں ہو, یعنی کلام مثبت. کلام موجب کیا؟ کلام مثبت, اور مستثنیٰ منہ ذکر ہو, تو ایسی صورت میں یہ الا نصب دیتا ہے. مثال جاءنی القوم الا زیدن, بس جاءنی القوم الا زیدن, یہ کلام کیا ہے؟ موجب ہے, مثبت ہے. مستثنیٰ منہ کیا ہے؟ قوم ہے, یہ ذکر ہے. ایسی صورت میں یہ الا عمل کرتا ہے زید میں, اور زید کو کیا نام دیتے ہیں؟ مستثنیٰ. مستثنیٰ دائما منصوب ہوتا ہے, کلام موجب میں دائما منصوب. بس یہ مورد بحث ہے. ہماری دیگر صورتیں بحث نہیں ہے, وہاں پر کیا حکم ہے, اگرچہ بعض صورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اسی لیے کہا کہ فی استثناء کے لیے ہے فی کلام موجب میں. آیا کلام منفی میں استثناء کے لیے نہیں ہے؟ ہے استثناء کے لیے, لیکن وہاں پر نصب نہیں ہے, رفع بھی آ سکتا ہے, جیسا کہ بات میں آئے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. کلام موجب کی قید یہاں پر اس لیے لگائے گی جو ہے, جو ہم مثال پیش کرنا چاہتے ہیں نصب کے لیے, وہ کلام موجب میں ہے, نصب. نحو مثلا جاءنی القوم الا زیدن, جاء فعل نون وقایا یا مفعول متکلم ہے, القوم فاعل ہے اس جاء کے لیے, الا حرف استثناء ہے, زیدن مستثنیٰ ہے, اور مستثنیٰ منصوب ہوا ہے. آغائی مصنف کے نزدیک زیدن جو منصوب ہوا ہے الا کے ذریعے سے ہوا ہے. یہاں پر اگرچہ ایک بحث ہے کہ آیا الا کے ذریعے سے ہے یا نہیں, انشاءاللہ ملا محسن کی اگر توفیق ہوئی تو بات میں ہم وہاں پر بیان کریں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس میں 3-4 اقوال ہیں, لیکن چونکہ عوامل میں بس کہا کہ الا کے ذریعے سے. خوب, وَإِن كَانَ فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ, یعنی وَإِن كَانَ الاستثناء, اگر استثناء کلام غیر موجب میں ہو, یعنی غیر مثبت منفی کلام, تو جاز الرفع والنصب, رفع بھی جائز ہے وہاں پر, نصب بھی جائز ہے. تمام. پہلے ہم مثال دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے رفع کس بنا پر ہے, نصب کس بنا پر بیان کریں. لیکن البدل افصح, لیکن بدل لینا افصح ہے, زیادہ فصیح ہے. دیکھیں ما فعلوه الا قلیل الا قلیلا, یہ میرے خیال میں حضرت ایک جنگ کے لیے جالوت کا قصہ ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ وما جالوت, ایک نبی کو خداوند متعال نے حکم کیا کہ جو ہے فلان اس کے ساتھ جنگ, اور قرآن میں قصہ ہے اس کا, جالوت اور طالوت. ہاں اس طرح سے جالوت اور طالوت کا قصہ ہے. تو اس میں جو ہے میرے خیال میں اس نبی نے حکم دیا تھا کہ جو ہے فلان جگہ میں جو ہے جنگ کے لیے جاتے وقت ایک نہر ہے, اس سے پانی نہیں پینا, ٹھیک ہے نا. یہ قصہ مغنی پڑھاتے وقت شیخ صاحب نے بیان کیا تھا, شیخ مستان صاحب نے, لیکن ابھی ذہن میں نہیں آ رہا مکمل طور پر. یہ قصہ اسی آیت میں چونکہ مغنی میں بحث ہے, تو جو ہے وہاں پر ما فعلوه, اس لیے کہ اس پانی کو اگر تم لوگ پیو گے تو جو ہے ادھر جا کے جنگ نہیں جیت سکتے ہو. بھلے ہاں, ما فعلوه, انہوں نے اس کام کو یعنی نہیں پیا. مثلا ما فعلوه الا قلیل, اس آیت کا معنی مثلا جو ہے واضح نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ سابقہ آیت کیا ہے, مابعد کیا ہے, کس کو انہوں نے ما فعلوه بجا نہیں لایا, انہوں نے اس حکم کو یا اس پانی کو نہیں پیا, مثلا حکم کو بجا نہیں لایا, حکم کو بجا نہیں لایا, الا قلیل, مگر قلیل لوگوں نے حکم کو بجا لایا. ٹھیک, الا قلیلا بھی صحیح ہے. نصب ہو تو کس بنا پر, رفع ہو تو کس بنا پر ہے یہاں پر. اور دیکھیں مستثنی منہ مرفوع ہے, جان القوم میں قوم کیا ہے, مرفوع ہے, فاعل ہے. اسی طرح سے ما فعلوه مرفوع ہے, بدل لیا قلیل. ما فعلوه میں فعلو فعل فاعل ہے, وہ کیا ہے, مفعول ہے. ہماری مستثنی منہ کیا ہے, اس میں سے واو ہے, واو جمع. ما فعلو میں وہ مستثنی منہ وہ قوم ہے, ما فعلو میں جو واو کیا ہے, واو جمع ہے, فاعل کیا ہے, علامت جمع واو ہے. اس واو سے استثناء ہے یہ قلیل, قلیل واو سے استثناء ہے, واو مستثنی. ہاں, اگر نصب دے دیں تو مستثنی کی بنا, ٹھیک, رفع دے دیں تو یہ قلیل
بدل ہے واو سے، بدل بعض من الکل کہتے ہیں. بدل کی پھر جو ہے 3-4 صورتیں ہیں. بعض کو بدل لیا ہے کل سے، فعلو میں ساری قوم ہے، قلیل بعض ہے اس کا، یہ بدل بعض من الکل. ٹھیک حضور کوئی بات. تو خلاصہ بدل مبدل من کا اعراب ایک ہوتا ہے توابع میں سے، لہذا واو مرفوع ہے مستثنی منہ، تو اسے بدل لے تو کیا ہوگا بعد میں قلیلن ہی ہوگا. اما اللہ کا کیا کام یہاں پر، معنی استثناء باقی ہے، عمل باطل ہے. تو بدل لینے کے بعد کیا استثناء کا معنی بھی نہیں رہے گا؟ نہیں، استثناء کا معنی باقی رہے، عمل میں ملغا ہوتا ہے حرف ہو. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کلام غیر موجب ہو تو رفع بھی جائز نصب بھی، لیکن کون سا افضل ہے؟ لیکن البدلہ. کیوں پڑھا بدلہ آغا شیخ جلدی بتاؤ؟ لیکن البدلہ اسم ہے، افصح خبر ہے. اما افصحن میں نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی. افضل کے وزن پر ہے کہ نہیں؟ افصح تنوین نہیں آتی ہے. وَإِلَّا قَلِيلًا مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَإِلَّا قَلِيلًا. لیکن بدل لینا افصح ہے، اغیون بدل یعنی رفع دینا افصح ہے، تو نصب دینا کیا ہے؟ فصیح ہے. حضور کوئی بات، یہ افصح ہو تو وہ اقوا ہو تو یہ قوی، یہ نسبتیں ہیں آپس میں. یہ دوسرا عامل بیان ہوگا. ومنها، اور انہی حروف میں سے یا حرف ندا کہتے ہیں. نہ ہو یا عبد اللہ، عبد کیا ہے؟ منادا ہے، اور یہ منادا اضافہ ہے اللہ کی طرف. یا عبد اللہ، یا ابا عبد اللہ، یا ابا الفضل، یہ حرف ندا ہے. انشاءاللہ منادا کی بحث طویل ہے، یہاں پر اشارہ کیا ہے بس نصب دینے والا حروف میں سے. وَأَيَا ہے نہ ہو ایا عبد اللہ، وَحَيَا ہے نہ ہو حیا عبد اللہ، وَأَيْ ہے نہ ہو اے عبد اللہ. حرف ندا بھی شمار ہوتا ہے. یہ سارے حرف ندا، ہاں حروف ندا انشاءاللہ آخر میں آئے گا. والحمزۃ المفتوحۃ، اور حمزہ مفتوحہ نہ ہو ایا عبد اللہ، اس طرح سے عبد اللہ، بل عبد اللہ. وهذه الخمسة للنداء، یہ 5 حروف ندا کے لیے، آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے ہے. ٹھیک. وینصبن، یہ حروف نصب دیتے ہیں. ینصبن، یہ حروف نصب دیتے ہیں. فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہن، یہ حروف نصب دیتے ہیں. اذا كان المنادى مضافا، جب منادا آگے اضافہ ہو، آگے اضافہ ہو. کما عرفت، جیسا کہ مثالوں میں آپ نے ملاحظہ کیا، دیکھا، پہچانا، تمام مثالوں میں دیکھیں منادا مضاف ہے. فیضاً اس بنا پر اگر کوئی زیارت پڑھتے وقت السلام علیک یا صاحب الزمان نہ پڑھے تو غلط، یا صاحب الزمان پڑھے تو غلط، یا صاحب الزمان، ٹھیک ہے نہیں. یا ابا عبداللہ، یا ابو الفضل غلط، یا ابا الفضل، یا امیر المومنین. واضح ہوئی بات؟ یہ ہے نہ ہو. مضافا كما عرفت او مضارعا له، او مضارعا له یعنی شنو او مشابها له، او اطف اذا كان بل مضافا مضافا کو پر السلام علیکم یا ابا عبداللہ عبداللہ صحیح ہے. یہ یا ابو عبداللہ غلط ہے، ابی عبداللہ غلط ہے، ابو عبداللہ غلط ہے. یا امیر المومنین غلط ہے، یا امیر المومنین ضمہ دینا غلط ہے، ضمہ یعنی دینا. فتح دینا ہے مرفوع بس، پڑھنا غلط ہے. فتح دینا ہے بس. یا ابا عبداللہ میں. ہاں، ابا ابو نہیں. اچھا اب جو ہے نا یا عبداللہ سے نہیں کہ مطلب یا عبداللہ پڑھو، عبداللہ نہیں. کیونکہ جب ابا پڑھتے ہیں تو بس یہ محرکت جذب یا فتحی بھی آگے پھر وہ جا رہتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ منادا یہ مضاف، جو منادا ہے اس کو نصب دینا، فتح نہیں ہے. یہ مبنی چونکہ فتح ہو تو مبنی مبنی نصب ہے. لیکن چونکہ ہم جو ہے یا عبدن نہیں پڑھتے اس لیے کہ یہ عبد مضاف ہے، منادا مضاف کہتے ہیں، آگے کی طرف اضافہ ہے تو اس کے اوپر نصب ہے. یا عبداللہ، منادا مضاف کیا ہوتا ہے؟ یہ خود منصوب ہوتا ہے، آگے والا مضاف الیہ تو مجرور ہے. تمام مضاف ہو یا شبہ مضاف او مضارعا کس پر عطف ہے؟ مضافن کے اوپر. اذا كان المنادى مضافا او كان المنادى کیا مضارعا له کی ضمیر للمضاف. ایک ہمارے پاس مضاف ہے، ایک شبہ مضاف ہے. مضاف کس کو کہتے ہیں؟ شبہ مضاف کو سمجھنے کے لیے مضاف سمجھنے کی ضرورت ہے. مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ. مثلا میں کہتا ہوں غلام زیدین، غلام مضاف، غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے. کیا معنی ہے؟
یعنی یہ غلام جو مضاف ہے اس کا معنی تمام نہیں ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کے علاوہ مضاف الیہ کے علاوہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ذہن میں رکھیں مضاف اور مضاف الیہ وہاں تعبیر کرتے ہیں کہ جہاں مضاف کا معنی مضاف الیہ کے علاوہ تمام نہیں ہوتا ہے، یہ معنوی لحاظ سے، لفظی لحاظ سے کیا مضاف الیہ کا اعراب مجرور ہے۔ یہ ہے قاعدہ مضاف اور مضاف الیہ۔ غلام زیدن، غلام جب آپ پڑھتے ہیں تو جو ہے ضروری ہے کہ آگے کوئی اسم کی طرف آپ اضافہ کریں، یا غلامن پڑھے یا جو ہے غلام پڑھتے تو آگے والا مضاف الیہ ذکر کرو۔ ایک یہ معنی کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے مضاف الیہ دائماً مجرور ہوتا ہے، غلام زیدن مضاف الیہ دائماً مجرور ہوتا ہے۔ اما یہ غلام، اس غلام کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ عامل کے لحاظ سے ما قبل عامل جو بھی آئے گا اسی کے مطابق، عامل رفع دینے والا ہے تو رفع، نصب دینے والا ہے تو نصب، جو بھی ہے تمام۔ شبہ مضاف کیا ہے؟ شبہ مضاف، شبہ مضاف میں مضاف الیہ مجرور نہیں ہوتا ہے تمام، لیکن کس چیز میں شباہت رکھتا ہے اس مضاف کے ساتھ؟ یعنی جس طرح سے مضاف اور مضاف الیہ میں جزء اول کا معنی جزء ثانی کے بغیر تمام نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے شبہ مضاف میں جزء اول کا معنی جزء ثانی کے علاوہ تمام نہیں ہوتا ہے۔ مثلا یا طالعن، اے چڑھنے والے، طالعن چڑھنے والا، طلوع سے ہے نا نکلنے والا، مثلا یا طالعن اے چڑھنے والا، کس پر بابا؟ پہاڑ پر، چھت پر، بیگم پر، کس پر؟ مبہم ہے بات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا طالعن۔ آگے میں ذکر کرتا ہوں جبلن، واضح ہوئی بات، یا زوجتن یا سطحن مثلا، جبلن، جبلن کیا ہے؟ طالعن کے لیے مفعول ہے، یا طالعن ہے چڑھنے والے، جبلن جبل کے اوپر۔ فَإِذًا یا طالعن کہنے کے بعد طالعن کا معنی تمام نہیں ہو رہا ہے، مادام کہ کوئی لائے آپ کوئی چیز اس کے اوپر چڑھے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فَإِذًا طالعن جبلن اس کے لیے مفعول ہے، کہاں ہے؟ جر نہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے طالعن کا معنی تمام نہیں ہوتا بدون جبل، بدون سطح، جس طرح سے غلام کا معنی بدون زید تمام نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف۔ اس کو کیا تعبیر کیا؟ مضارعن ہے۔ مضارعن کا کیا معنی ہے؟ مشابہن۔ ہم فعل مضارع کو فعل مضارع کیوں نام دیتے ہیں؟ اس لیے کہ فعل مضارع اسم فاعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے تمام، یعنی جس طرح سے اسم فاعل میں زمان حال اور استقبال ہے، اسی طرح سے فعل مضارع میں زمان حال اور یہ فعل مضارع یعنی فعل مشابہ للفاعل، اسی لیے مضارعن کہا جاتا ہے۔ خوب، مثال یہاں پر کیا دے رہے؟ نہ ہو یا خیرن من زیدن، میں جب کہتا ہوں یا خیرن اے اچھا، اے نیک، کس سے نیک؟ کیونکہ خیر، نیک ہونا، اچھا ہونا صفت اضافی ہے۔ مثلا میں اچھا ہوں اس کافر کی نسبت، اس سنی کی نسبت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن میں برا ہوں ائمہ اطہار کی نسبت، وہ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ یہ خیر ہونا، مثلا یہ اے اچھا، اے نیک، ایک اچھا انسان، کس سے؟ مثلا من زیدن، زید سے۔ یہاں پر کوئی جر نہیں ہے، خیرن اضافہ نہیں ہوا آگے، لیکن معنی کے لحاظ سے خیرن کا معنی من زیدن پر تمام ہوتا ہے۔ اس صورت میں منصوب ہوتا ہے منادا، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادائے مضاف اور منادائے شبہ مضاف منصوب ہوتا ہے، اور نصب یہ حروف ناصب ندا دیتا ہے۔ ایک تیسری صورت بھی ہے، او غیر معین، یہ بھی ما قبل برعطف ہے، مضافن او مضارعن او غیر معین، یا منادائے غیر معین یعنی نکرہ۔ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ غیر معرفہ، معروف نہیں ہوتا نکرہ، یعنی مبہم غیر مبین ہے، غیر معین ہے۔ کقول العما، مثلا عما کا قول، معلوم نہیں کہ سامنے جو ہے خاتون ہے مرد ہے، یا رجلا خذ بیدی، اے مرد مثلا جو ہے پکڑو میرے ہاتھ، تو کہتے ہیں کہ جو ہے منادائے غیر معین یعنی منادائے نکرہ کیا ہوتا ہے؟ آغا منصوب ہوتا ہے۔ شاید اسی باب سے ہو، یا حیا قبل کل حی و یا حیا بعد کل حی، ہم اعما ہیں، وہ حی اس کی معرفت ہمیں حاصل، یہ ایک بات سے جو ہے یا حیا جو سورہ دعائے احد میں ہے، یہ کون سا منادا ہے؟ یا حین ہونا چاہیے، یا حیا قبل کل حی و یا حیا بعد کل حی۔ اگر مضاف ہے تو حین نصب نہیں دے دو پر تنوین کے ساتھ، فیضاً مضاف نہیں ہے اسی لیے تنوین کے ساتھ ہے، مضاف نہیں ہے تو کون سا منادا ہے یہ؟
اگر مفرد ہے منادہ مفرد تو یا حیو ہوتا ہے، منادہ مفرد مضموم ہوتا ہے، مبنی علی الضم ہوتا ہے، غیر معین ہے اس کا مطلب. اس کا غیر معین ہے، یہ منادہ معین نہیں کر سکتے ہم. معین کس لحاظ سے نہیں ہے؟ آیا اعما کی طرح ہے یہ رجل اعما کی طرح نہیں، تعین کا معنی اس طرح سے کرنا پڑے گا. یہ معین نہیں کہ قول الاعما کہا بس یہ غیر معین اعما کے ساتھ خاص ہے، نہیں آغا. سامنے خنسائے مشکلہ ہے، مثلا خنسائے مشکلہ معین نہیں ہے میرے لیے، میرے بصارت تو ہے میرے پاس. خنسائے مشکلہ کو کیسے مخاطب کروں؟ یا رجلن کہہ سکتا ہوں وہاں پر، غیر معین ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خنسائے مشکل میں اسی باب سے ہے یہ دعائے احد میں جو منادہ واقع ہے، وہاں پر آپ ملاحظہ کریں ادعیہ میں نہ فقط دعائے احد میں، دیگر ادعیہ میں بھی اس طرح سے ذکر ہے یا حیان فلان فلان، تو یہ حیان منادہ مضاف بھی نہیں ہے. شبہ مضاف ممکن ہے شبہ مضاف بھی کہے، اسی لیے معین نہیں ہے یہ، اس کو تطبیق کرنے کی ضرورت ہے. شبہ مضاف میں داخل کرے یا منادہ غیر معین میں. یا حیّن قبل کل یا حیّن قبل کل حی. ظاہر میں شبہ مضاف میں ہونا چاہیے. شبہ مضاف نہ ہونا چاہیے. یا حیّن بعد کل حی. ابھی بحث بسیط ہے، بس تمام ہو رہی ہے. وہ ایک جو ہے ان 5 حروف میں مثلا یا بھی ہے کہا، یا بھی ہے جو 5 حروف ندا ہے پکارنے میں، جو ان سب کے درمیان فرق ہے یا نہیں ہے؟ کتنے فرق ہے؟ والفرق بینها بین الحروف ان یا اعم للمنادى البعید والمتوسط والقریب. یا قریب کے لیے، بعید بھی ہے، دور کے لیے بھی. متوسط سب کے لیے. دون اخواتها دیگر نظائر کے علاوہ. کیوں؟ اس لیے کہ وَأَيَا وَحَيَا وُضِعَتَا لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ. ایا اور حیا کس کے لیے وضع ہو گئے ہیں؟ بعید کے لیے ہے. وَأَيْ وُضِعَتْ لِنِدَاءِ الْمُتَوَسِّطِ، ای متوسط کے لیے ہے. وَالْحَمْزَةُ لِلْقَرِيبِ. عبد اللہ یہ قریب کے لیے. وصلی اللہ علیہ وسلم.